السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ امام حسین کی شہادت کس طرح ہوئی اور شہادت سے پہلے آپ نے امام زین العابدین کو کیا وصیت فرمائی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میدان کربلا میں 10ویں محرم کو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام عزیز و قارب شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوشاک بدلی، قبائے مصری پہنی اور امام رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنا اور سپر حمزہ اور ذوالفقار حیدری لے کر ذوالجناح پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا۔ اتنے میں آپ کے صاحبزادے امام زین العابدین آپ کے پاس حاضر ہوئے، جو اس وقت شدید بیمار تھے اور چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ وہ امام علی مقام کی خدمت میں لاٹھی کی مدد سے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے بابا جان، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے حکم دیجیے، میں بھی دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کروں اور اپنے بھائیوں سے جا ملوں۔ امام علی مقام اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر ابریدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے راحت جان حسین، تم خیمہ اہل بیت میں جا کر بیٹھو اور ہرگز شہادت کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل تم سے ہی چلے گی اور قیامت تک منقطع نہیں ہوگی۔ امام علی مقام کا یہ حکم سن کر امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے آپ کو وصیت و نصیحت فرمائی اور راز امامت سے آگاہ فرمایا۔ جو طریقہ تعلیم سینہ بسینہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اب تک پہنچا تھا، سب ان پر منکشف فرما دیا۔ پھر امام علی مقام خیموں کے اندر تشریف لائے اور ہر ایک سے الوداعی کلام فرمایا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود بنفس نفیس میدان میں تشریف لائے تو جرأت اور بہادری کے وہ جوہر دکھلائے کہ ملائکہ بھی عش عش کر اٹھے۔ اتنے میں ایک شخص ابن قطبہ شامی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے حسین، تم اپنے عزیز و قارب کو شہید کروا چکے، لیکن لڑنے کی حوث اب بھی تمہیں باقی ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ تم مجھ سے لڑنے آئے ہو یا میں تم سے لڑنے آیا ہوں؟ تم نے میرا راستہ روکا ہے اور میرے گھر والوں پر پانی بھی بند کر دیا ہے اور میرے عزیز و قارب کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اس کے بعد لڑنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد آپ نے فلک شکاف نعرہ لگایا۔ یہ ایسا نعرہ تھا کہ یزید لشکر تھرتھرا اٹھا اور وہ ظالم بدحواس ہو گیا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے تلوار کھینچ کر اس کی گردن اڑا دی۔ پھر پورے لشکر پر تنہا حملہ آور ہو گئے۔ آپ کی ہیبت و شجاعت دیکھ کر یزید لشکر بھاگنے لگا۔ ایک یزید پکارا کہ اے نامردو، اب تم کیوں بھاگتے ہو؟ اب تو صرف ایک تن باقی رہ گیا ہے، میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ امام علی مقام کے سامنے آیا اور تلوار کھینچی۔ اس کی تلوار کھینچنے سے پہلے ہی امام علی مقام نے تلوار کھینچی، اس کی کمر پر مارتی اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرات پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ شمر نے پکار کر کہا کہ اے لشکریو، اگر حسین نے فرات سے پانی پی لیا تو تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر پورا لشکر امام علی مقام پر حملہ آور ہو گیا۔ امام علی مقام تلوار کھینچ کر دشمنوں کی گردنیں اڑاتے ہوئے اور دشمنوں کو صفوں کو درم برم فرماتے ہوئے لب فرات پر جا پہنچے اور اپنا گھوڑا پانی میں ڈالا۔ آپ نے پانی چلو میں ڈال کر پینے کا ارادہ فرمایا تو مکار پکار اٹھے کہ اے حسین، تم یہاں پانی پی رہے ہو اور تمہارے خیمے لوٹے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے پانی پھینک کر خیموں کی طرف رخ کیا اور جب آپ خیموں کے پاس پہنچے تو وہاں کسی کو نہ پایا اور مکاروں کا مکر تصور کیا۔ امام علی مقام خیموں میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ اے اہل بیت، چادریں اوڑھو اور آہوازاری نہ کرو اور مصیبت پر کمر بستہ رہو اور میرے یتیموں کو خیال سے رکھو۔ اس کے بعد امام علی مقام نے امام زین العابدین کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم مدینہ میں جانا تو میرے دوستوں کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اگر تم میں سے کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو میری مصیبت میں مبتلا ہونا یاد کرے اور اگر کوئی پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرے۔ حضرت امام علی مقام اپنا یہ آخری دیدار دے کر پھر میدان میں تشریف لے آئے۔ امام علی مقام جب اپنا آخری دیدار دے کر دوبارہ میدان میں تشریف لائے تو یزیدیوں نے اکبارگی سے آپ پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ آپ کو جسم انور زخموں سے چور ہو گیا اور آپ کو گھوڑا بھی شدید زخمی ہو گیا اور چلنے کے قابل نہ رہا۔ امام علی مقام ایک جگہ پر رک گئے۔ ایک یزیدی آپ کے پاس آیا اور آپ کو تلوار مارنے کی کوشش کی۔ امام علی مقام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ اس کا ہاتھ کندھے سے جدا ہو گیا۔ امام علی مقام اس وقت حسرت بھری نگاہوں سے سب کو دیکھ رہے تھے، گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ اتنوں میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے اور سارے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ پھر ان ظالموں نے دور سے تیر برسانے شروع کر دیے اور ایک تیر آپ کے پیشانی انور پر آ کر لگا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ امام علی مقام نے وہ خون ہاتھ میں لیا اور منہ پر مل لیا اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن اسی حال میں نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اپنے مارنے والوں کی شکایت کروں گا۔ اس وقت آپ کے جسم کے اوپر 72 زخم تلوار اور نیزوں کے تھے اور آپ کا جسم انور بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی اور نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت امام علی مقام نے اس وقت بھی اس صورت میں نماز کو ادا کیا کہ جب آپ گھوڑے پر تھے تو آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا اور جب غش کھا کر گر رہے تھے تو یہ رکوع کی حالت تھی اور جب زمین پر گرے تو منہ کے بل، کیونکہ سجدے کا مقام تھا۔ اتنے میں شمر آیا اور آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں شمر ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ تم ذرا اپنا سینہ دکھاؤ۔ اس لعین نے جب اپنا سینہ دکھایا تو اس کے سینے کے اوپر سفید نشان تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کل رات میرے خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ تمہارے قتل کرنے والے کے سینے کے اوپر سفید نشان ہوگا۔ آپ
نے حسنین سے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ وقت کون سا ہے؟ اس لعین نے جواب دیا کہ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کا وقت ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اب خطیب ممبروں پر خطبہ دے رہے ہوں گے اور میرے نانا جان کی تعریف کر رہے ہوں گے اور ان پر درود پڑھ رہے ہوں گے، اور تم ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو جہاں پر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، تم وہاں پر خنجر چلانا چاہتے ہو۔ آپ نے حسنین کو فرمایا کہ مجھے نماز ادا کرنے دو اور نماز میں جو چاہے کرنا، کیونکہ نماز میں زخمی ہونا میرے باپ کی میراث ہے۔ چنانچہ وہ لعین آپ کے سینے سے اٹھا اور آپ نے نماز ادا کی، اور جب سجدے کا مقام آیا تو اس لعین نے آپ کو سر انور تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت 10 محرم سن 60 ہجری کو ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر 56 سال 5 مہینے اور 5 دن کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئکن پر بھی ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔